السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم باب پڑھ رہے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، ان کے دور حکومت کے بارے میں۔ پچھلی قسط میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کتنے اچھے اصلاحی کام کیے اور بہت سی چیزوں کو سدھارا انہوں نے اپنے دور حکومت میں۔ اسی طرح کچھ اور بھی رفاعی کام ہیں جن کا ذکر اب اس مضمون میں پیش کیا جائے گا، سماعت فرمائیے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ رفاع عام کے کام۔ آپ نے رفاع عام کے بہت سے کام کیے۔ مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کرایا، سرائیں بنوائیں، فوارے جاری کیے، چشموں سے نہریں نکلوائیں، محتاجوں اور یتیموں کے لیے لنگر جاری کیے۔ یہ ان کی تفصیل پچھلی مضمون میں آ چکی ہے۔ احیاء شریعت، ایک اور اہم کام جو کیا انہوں نے، شریعت کے پر چونکہ عمل ختم ہو گیا تھا تقریباً، اور ہر ایک اپنی منمانی کر رہا تھا، خلفاء بھی اور عوام بھی، تو انہوں نے بڑا اہم کام یہ کیا کہ شریعت کو دوبارہ رائج کیا۔ یعنی جو شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھی، جن قوانین پر عمل ہوتا تھا، یا پھر بعد میں خلفاء راشدین کے زمانے ہوا، ان پر آپ نے پھر دوبارہ عمل شروع کیا۔ یہ بیچ کا دور جو تھا، یہ بنو امیہ اور یعنی امیر معاویہ اور ان کے بعد کے حاکموں کا جو دور تھا، اس میں بہت حد تک شرعی قوانین کی پابندی نہیں کی گئی۔ تو اسی کا کچھ احوال یہاں پر آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ احیاء شریعت، خلافت سنبھالتے ہی آپ نے بنی امیہ کی دنیاوی حکومت کو اثر نو شرعی حکومت میں تبدیل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ عمال کو سخت تاکید کی کہ وہ فرائض کی ادائیگی اور سنت کی پیروی میں ہرگز تساہل سے کام نہ لیں، یعنی سستی نہ کریں اس معاملے میں۔ امی حکام کی عیش پسندیوں کے باعث شراب پینے پلانے کا رواج پھر سے چل نکلا تھا۔ یعنی جو کام چھوڑ دیا تھا مسلمانوں نے خلفاء راشدین کے دور میں، وہ دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے اس کی سخت ممانعت کرا دی اور بہت سی رسومات بد، یعنی بری رسمیں جن کا تعلق لہو و لعب اور عیش و عشرت سے تھا، بند کر دی گئیں۔ اشاعت اسلام کے لیے تمام مقبوضہ ممالک میں مبلغ بھیجے، جس سے کثیر تعداد میں لوگ مشرف باسلام ہوئے۔ پھر آپ نے یہ بھی کیا کہ تبلیغ کا کام شروع کروایا، جو کہ عرصے سے ترک ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ شروع کروایا۔ مبلغ بھیجے مختلف علاقوں میں تاکہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ پھر اسلام میں داخل ہونے لگے دوبارہ۔ تبرہ کا بند ہونا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لعن طعن کرنے کی رسم بد کو رواج دیا تھا۔ یعنی امیر معاویہ کے دور میں یہ ہونے لگا تھا کہ حضرت علی پر لعن طعن کی جاتی تھی، مسجدوں میں بھی اور عام مجموعوں میں بھی ان پر لعن طعن کی جاتی تھی۔ اور وہ خود یعنی امیر معاویہ خود اور ان کے اعمال خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازیبہ کلمات استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ امیر کے بعد اموی خلیفہ نے بھی اپنے عہد میں اس بدعت کو قائم رکھا، جو کہ نہایت ہی نامعقول بدعت تھی، بہت ہی غلط حرکت تھی کہ حضرت علی جیسے خلیفہ پر لعن طعن کی جائے، ان کے بارے میں برے کلمات کہے جائیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے بالکل بند کر دیا، سخت ممنوع قرار دیا، اور تمام اعمال کو ہدایت کر دی کہ تبرہ سے باز رہیں، اور بد زیب کلمات کی بجائے خطبے میں آپ نے قرآن مجید کی کچھ آیات رکھ دیں۔
یعنی خطبے میں یہی یہ حرکتیں ہوا کرتی تھیں، حضرت علی اور ان کے عیال کو برا بھلا کہنا، تو اس کو روک کر انہوں نے کچھ آیات مقرر کی قرآن کی کہ جو کہ خطبے میں پڑھی جائیں۔ ایک بڑا اچھا کام تھا جو آپ نے کیا، بڑا ضروری کام تھا جو آپ نے کیا۔ فتوحات، آپ کی زیادہ تر توجہ چونکہ امت کی اصلاح کی جانب لگی ہوئی تھی، اس لیے فتوحات پر بہت کم دھیان دیا، یعنی آپ انتظامی امور میں زیادہ انہوں نے توجہ دی، اس لیے اس فتوحات کی طرف آپ وقت نہ دے سکے۔ لیکن پھر بھی ایک مسئلہ ایسا تھا جس میں آپ کو فوجی اقدام کرنا پڑا، ہوا یہ کہ آپ کی خلافت کے ابتدائی سالوں میں آذربائیجان کے باشندوں نے بغاوت کر کے وہاں کے تمام مسلمانوں کو تحق کر دیا۔ آذربائیجان میں آپ نے ابن حاتم باہلی کو ان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، جس نے باغیوں کو شکست دے کر آذربائیجان پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور قاتلوں کو عبرتناک سزائیں دیں۔ یہ ایک فوجی اقدام آپ کو کرنا پڑا، اور آذربائیجان جو کہ ہاتھ سے نکل رہا تھا اس پر دوبارہ آپ نے قبضہ کیا۔ وفات اور سیرت، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی متعدد اصلاحات اور عدل پسندی کے باعث عمومی امراء آپ کے سخت خلاف ہو گئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ اگر یہ حالات رہے تو حکومت ان کے خاندان سے نکل جائے گی، چنانچہ سازش کر کے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس سے آپ رجب 101 ہجری میں جاں بحق ہو گئے۔ ظاہر ہے یعنی جن کی جائیدادیں چھینی تھیں ان کا قبضہ چھڑایا تھا انہوں نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور میں، تو وہ سب لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، حالانکہ وہ بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ عام لوگوں کی جائیدادیں تھیں جس پہ حکومت نے، عمرہ نے قبضہ کر لیا تھا، ناجائز قبضہ کر لیا تھا، اور اپنے مصرف میں لا رہے تھے اس تمام زمینوں کو اور جائیدادوں کو۔ تو آپ نے بالکل انصاف کا کام کیا کہ ان سے چھڑا کر پھر ان کو واپس کیا جو اس کے اصل مالک تھے۔ لیکن جو غلط لوگ ہوتے ہیں، بدنیت لوگ ہوتے ہیں، وہ کہاں اس سے خوش ہونے والے ہیں؟ انہیں بڑی تکلیف تھی اس بات کی، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا انہوں نے آپ کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور انتہا یہ کر دی کہ آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، نعوذ باللہ، اور پھر اس طرح آپ ایک رجب 101 ہجری میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز شاہانہ جاہ و جلال اور شان و شوکت سے سخت بیزار تھے۔ انہوں نے اپنے عدل و مساوات اور فقر کے باعث عہد فاروق کو ازسرِنو زندہ کر دیا تھا، یعنی حضرت عمر فاروق کے دور میں جو انصاف اور امن و امان کا دورہ تھا وہ آپ نے دوبارہ قائم کر دیا تھا، اور اسی انداز میں آپ نے حکومت کی، تھوڑا سا تقریباً 2.5 سال آپ کی حکومت رہی، لیکن انہوں نے حضرت عمر فاروق کی عہد کی یاد دلا دی۔ رعایا خوشحال اور فارغ البال ہو گئی۔ آپ کے پدرانہ شفقت کے باعث محتاجوں اور مسکینوں کا وجود بالکل ناپید ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ صدقہ و خیرات لے کر فقیروں کی تلاش میں نکلتے، مگر کوئی لینے والا نہ ملتا تھا۔ اندازہ لگائیے آپ کہ کوئی صدقہ خیرات زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، لوگ لے کے پھرتے تھے کہ کسے دیں۔ افسوس کہ دست اجل نے آپ کو ایسے وقت چھین لیا جبکہ مسلمانوں کی دینی و دنیاوی ترقی کے لیے آپ کی رہنمائی کی اشد ضرورت تھی۔ تاہم 2.5 سال کی مختصر مدت خلافت میں آپ نے جو کچھ کر دکھایا وہ ایک معجزے سے کم نہیں، اور اسی بنا پر آپ کا عہد حکومت تاریخ اسلام کا ایک زرعی باب شمار ہوتا ہے، اور آپ کو بھی مسلمان آج تک بھی خلفاء راشدین میں شمار کرتے ہیں، کہ آپ کا انداز حکومت وہی تھا جو خلفاء راشدین کا تھا۔ آپ کی خدمات کو ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد کیا جائے گا، لکھا جائے گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔